بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولی بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد تعالی مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاگر میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہمارا درس سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 تک مکمل ہوا۔ آج آیہ نمبر 82 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے ساتھ کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت لے جانے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد فرماؤ گے۔ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا اقررنا، کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، رب کائنات نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب پوری نسل آدم کے لیے وہ مالک کائنات تنبیہاً فرما رہا ہے کہ جس نے اس اقرار کے بعد اپنے اس عہد اور قول و قرار
سے روگردانی کی، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ ساتھ فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں جو اس عہد و پیمان اور قول و قرار اور میثاق سے روگردانی کرتے ہیں؟ رب کائنات ان سے استفہامیہ انداز میں فرما رہا ہے آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے یا لاچاری سے، بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے۔ اللہ جل مجدہ کا حکم ہی مانا ہے، چاہے اس نے چاہتے ہوئے مانا چاہے نہ چاہتے ہوئے مانا، مگر حکم اسی رب کائنات کا وہ مانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پلٹ کر اسی مالک کائنات کی طرف جانا ہوگا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، قل آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اس پر، وما انزل، اور اس پر بھی ایمان لائے جو کچھ اتارا گیا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور جو کوئی حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور جملہ انبیاء کرام کی طرف اتارا گیا، من ربہم، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان رسولوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرما ہیں، اسی مالک کائنات کا حکم ماننے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو کچھ سابقہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین پر نازل ہوا۔ کچھ کا رب کائنات نے نام لے لیا اور کچھ کا اس مالک کائنات نے نام نہیں لیا۔ جو انتہائی برگزیدہ تھے جن کا نام لیا ان میں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی آل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر کر کے فرمایا، اور ان کے ساتھ باقی نبیوں کی طرف جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر آپ فرمائیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور پھر لا نفرق
بین احد منہم، ہم ان انبیاء کرام کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی مالک کائنات کے تابع فرما ہیں، اسی مالک کائنات کو تسلیم فرمانے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ آج کے دور میں اگر اسلام کے علاوہ کوئی کسی دوسرے دین پر عمل پیرا ہے تو مالک کائنات فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ مالک کائنات اس سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، اس سے اس دین کے متعلق کوئی اس کی عبادت اور بندگی قبول نہیں کی جائے گی، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اس کی زندگی کی محنت رائے گاں چلی جائے گی، اس سے کوئی اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ مالک کائنات فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ رب کائنات فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم، اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے، کیسے ہدایت کرے اور کیوں ہدایت کرے؟ اس لیے کہ قوما کافروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، وشاہدوا، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول، کہ بے شک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق، وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، وہ ایمان لا چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد پھر سے وہ انہوں نے دوبارہ سے کفر کر دیا، تو مولا کائنات فرما رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اس قوم کو کیسے ہدایت ملے، وہ مالک کائنات ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے، کیسے ہدایت فرمائے؟ قوما کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وشاہدوا، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے کہ ان الرسول حق، کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق ہیں اور حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے کفر کیا۔ تو جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ظالم ٹھہرے۔ رب کائنات کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت کبھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور وہ جو ظالم ٹھہرے اور جنہیں ہدایت نہ ملی رب کائنات کی بارگاہ سے، بارگاہ ایزدی سے، جنہیں ہدایت کا گفٹ نہ ملا، تحفہ نہ ملا، مالک کائنات فرماتا ہے اولئک، وہ لوگ ہیں یا ایسے لوگوں کی جزاؤہم، جزا یہ ہے یا سزا یہ ہے کہ ان علیہم، کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اس کے سارے
فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور والناس اجمعین، اور تمام بنی نوع انسان کی ان پر لعنت ہے۔ اور وہ اس لعنت میں، اس پھٹکار میں، اس کرب کے اندر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس پھٹکار سے وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ وہ مالک کائنات فرماتا ہے خالدین فیہا، کہ وہ اس پھٹکار کے اندر فار ایور رہیں گے، ٹمپریری نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، فار ایور رہیں گے، اور انہیں اس سے کوئی نجات نہیں دے سکے گا۔ اور پھر صرف نجات نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، صرف نجات نہیں بلکہ ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوگا، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سزا کے طور پر عذاب نازل ہوگا، تو رب کائنات نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان پر عذاب جو نازل ہوا ہے لا یخفف، اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی اس میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ پھٹکار، وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ان پر رہے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر شفقت فرمائی جائے گی، نظر کرم فرمائی جائے گی، اور نہ انہیں کسی طرح کی مہلت دی جائے گی، مگر سوائے ان لوگوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رب کائنات نے مستثنا فرما دیا، فرمایا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، من بعد ذالک واصلحوا، اور یہ کرنے کے بعد تو توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، توبہ بھی کی، اپنے من کی اصلاح بھی کی، وہ جو کمی کجی تھی اس کمی کجی کو دور بھی کیا۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو ایسے لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اب وہ لوگ جو سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کے ساتھ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہنا کافی نہیں، یا باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یہ کہنا کافی نہیں۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ظالم ہو گئے ان کی جزا یہ ہے کہ رب کائنات کی بھی لعنت، اس کے تمام فرشتوں کی بھی ان پر لعنت، اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت اور پھٹکار ان پر، اور وہ اس پھٹکار میں، اس عذاب کے اندر فار ایور رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان پر وہ جو پھٹکار ہے یا عذاب ہے اس میں لا یخفف عنہم العذاب، وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا اس میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، نظر شفقت فرمائی جائے گی، اور ایک وہ ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کسی وجہ سے تھوڑے سے لائن سے اتر گئے، بے راہ روی کی طرف چلے گئے، لائن سے ہٹ گئے، مگر انہیں احساس ہو گیا کہ ہم لائن سے اور پٹڑی سے اتر گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنی لائن کی طرف آ جاتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے۔ رب کائنات نے فرمایا الا الذین تابوا، اب وہ جو عذاب اور لعنت ملائکہ کی، انسانوں کی اور رب کائنات کی جو لعنت ہوگی وہ ان پر ہے جو غلطی کر کے، ظلم کر کے ڈٹ جائیں گے اور اکڑ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اکڑے، انہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم نہ کیا، تو مالک کائنات فرما رہا ہے کہ اب ان پر ملائکہ کی بھی لعنت، تمام بنی نوع انسان کی بھی، میری بھی لعنت، اور ان پر عذاب بھی ہوگا،
اور ایسا عذاب ہوگا کہ اس عذاب سے چھٹکارا پھر انہیں نہیں ملے گا۔ چھٹکارا تو دور کی بات، وہ مالک کائنات فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا، ان پر جو پھٹکار ہے، جو لعنت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں ہوگی، کچھ ریلیکس بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھا جائے گا۔ مگر کچھ ایسے ہوں گے جو پٹڑی سے وقتی طور پر اتر گئے، لیکن ساتھ ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم پٹڑی سے اتر گئے تھے، تو انہوں نے توبہ کی سچے دل سے۔ جب توبہ کر لی اور فقط توبہ پر نہیں گئے، انہیں اس بات نے بھی جھنجھوڑا آ کے کہ تم پٹڑی سے اترے تھے، تم سے گناہ سرزد ہوئے، اب توبہ کی، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے من کی اصلاح کرتے، اپنے قلب کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اعمال کو بہتر بناتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر بناتے ہیں۔ جب اپنا من بہتر کر لیں، اخلاق اور کردار بہتر کر لیں، تو مالک کائنات فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو وقتی طور پر عارضی پٹڑی سے اترے، گناہ کی ڈگر پہ چلے، پھر توبہ کر کے واپس پلٹ آئے، رجوع کر لیا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ، اور ساتھ وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ مالک فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، کہ وہ مالک غفور بھی ہے، وہ بخشش کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور رحیم، اور وہ بڑا رحیم اور رحم فرمانے والا اور بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے ایمان، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر سے توبہ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے اور ارادہ تن کفر کیا، اس سے توبہ بھی نہ کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، حدیں کراس کرتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، فرمایا لن تقبل توبتہم، تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ لن تقبلو، اب یہ تاکید اس میں شامل ہو رہی ہے۔ جب فعل مضارع پر لن داخل ہو جائے، لام اور نون، لن یقبل، تو رب کائنات نے فرمایا لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی توبہ کرتے رہیں لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر بیٹھے، اور دوبارہ انہوں نے سچے دل سے توبہ نہ کی، اور نہ ہی انہوں نے رجوع کیا، بلکہ ثم ازدادوا کفرا، وہ جو ایمان کی چنگاری بجھی تھی، اس کے بجھنے پر انہیں ندامت نہیں ہوئی، شرمندگی نہیں ہوئی، اس کے بجھنے پر انہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، انہیں اپنا کوئی لاس فیل نہیں ہوا کہ میرا یہ لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کی شمع بجھا بیٹھا ہوں۔ انہیں بالکل کسی قسم کی کوئی ندامت محسوس ہی نہیں ہوئی، بلکہ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں حد سے بڑھتے چلے گئے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ توبہ کریں، لن تقبل توبتہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، وہی لوگ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بٹکنے والے ہیں، راہ راست سے ہٹنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے ہی بچنے کے لیے ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، اس مالک کی بارگاہ میں جب دست دعا کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر ہم کھڑے ہو کر
عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، تو یہاں ضالین وہ ہیں، گمراہ وہ ہیں، بھٹکے ہوئے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں اور پھر اس کفر پر ڈٹے رہیں اور کفر میں زیادتی کرتے چلے جائیں اور توبہ کی توفیق نہ ہو اور ان کا کفر حد سے بڑھتا چلا جائے، پھر کبھی وہ توبہ کریں کہ ان کا کفر بڑھ چکا ہو، تو وہ مالک فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، ان کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، جو اپنے کفر میں، اپنے گناہ پر، اپنے ظلم پر اصرار کرتے چلے جاتے، ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ذلیل اور رسوا ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کافروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور ان کو اس حال میں موت آ گئی کہ وہم کفارن، کہ وہ کفر پر بھی کاربند رہے اور حالت کفر میں ان کی موت ہو گئی اور وہ کافروں میں سے تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، کہ یہ ساری زمین بھر کر اس کو پورا بھرا جائے، ذہباً، سونے کے ساتھ بھرا جائے، والا وفتدا بھی، اور اپنے گناہوں اور کفر کے سبب وہ کہے کہ یہ ساری زمین سونے کی بھر کر لے لیں فدیہ کے طور پر، معاوضے کے طور پر، اور مجھے جو ہے عذاب سے نجات مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اس کفر پر موت آ گئی، وہم کفار، کہ وہ کافروں میں سے ہوئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے جب ان پر عذاب طاری ہوگا، تو پھر اگر وہ زمین کی پیمائش جتنا انبار لگا کر سونا بھی دیں معاوضے کے طور پر، فدیے کے طور پر، کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ سونا لے کر، یہ مال و دولت لے کر، تو رب کائنات پھر بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار اور پرسان حال نہیں ہوگا، ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بحمد تعالی عزیزان گرامی قدر، آج کی اس نشست میں ہم 3 پارے ترجمہ اور تفسیر اختصار کے ساتھ ہم جمعۃ المبارک کی نشست میں آج مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے 4تھا پارہ سٹارٹ کریں گے، تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ہر جمعۃ المبارک پر بر وقت تشریف لاتے ہیں اور ریگولر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے جب سے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم اب تو اس کی زیارت بھی کوئی نہیں کرتے، ہم اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں، ہم اس قرآن کریم کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی قدر،
اگر ہم اس کی زیارت کریں، تلاوت کریں اور تلاوت کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین مانیے کہ ہمارے ہر سوال کا جواب اس قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ یہ قرآن نور بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہماری زندگیوں میں روشنی کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ غالباً اقبال نے کہا تھا نا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو دوستو یہ ایک ذریعہ ہے قرآن سیکھنے کا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، قرآن سے محبت کرنے کا۔ کیا رب کائنات نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر قیمتی، انتہائی قیمتی زرق برق ریشمی غلاف چڑھا کر اسے چوم کر مہینے 2 مہینے کے بعد یا سال بعد اس سے گرد صاف کر کے چوم کر پھر اسے ادھر ہی رکھ دیں؟ دوستو اپنے گھروں میں جا کے قرآن کریم کو دیکھیے گا، شاید چند ایک ایسے گھرانے آپ کو ملیں جن کے گھر میں جو قرآن کریم ہوگا اس کے پیجز، اس کے صفحات وہ پرانے ہوئے ہوں گے۔ آپ کھولتے چلے جائیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ صفحہ آج تک کسی نے پلٹا ہی نہیں، کسی نے زیارت ہی نہیں کی۔ تو جب یہ ہمارے حالات ہیں تو پھر ہم کہیں کہ وہ مالک کائنات ہماری سنتا کوئی نہیں، وہ تو بن مانگے دے رہا ہے، وہ ہمارے مانگنے کا محتاج نہیں ہمیں دینے کے لیے، یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اس مالک کائنات نے دیا، یہ زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، زندگیاں سنوارنے کے لیے آئی، مگر ہم نے فقط مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بے شک دنیا سے کوئی چلا جائے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے دست دعا بلند کرتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بزرگ جس کے لیے قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی روزانہ اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ خود قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو محلے بھر سے ہم ختمی اکٹھے کرتے ہیں یا مدرسے سے بچوں کو لاتے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی اولادیں اس نہج پر ان کی تربیت کریں کہ وہ باہر سے لوگوں کے محتاج نہ ہوں، وہ خود قرآن کریم پڑھ کے ہمارے لیے دست دعا بلند کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا مات آدمی فینقطع عملہ الا من ثلاث، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے کام، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اسے قبر کے اندر کسی کام کا کوئی اجر نہیں ملتا، الا من ثلاث، سوائے 3 کاموں کے۔ پہلا کام فرمایا صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کسی مسجد کی تعمیر کروا دی، مدرسے کی تعمیر کروا دی، کسی بیوہ کی داد رسی کر دی، کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کرنے میں اس کی والدہ کی مدد کر دی، کسی یتیم بچے کو تعلیم دلوانے میں اس کی ہیلپ کر دی، گلی سے پانی ابل ابل کر نالی سے باہر آ رہا تھا، آپ نے وہ صفائی کروا دی، گلی پکی نہیں ہے، آنے جانے والوں کے لیے دقت کا باعث ہے، وہ آپ نے درست کروا دی، کانٹے پڑے ہوئے ہیں اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیے، پتھر تھا اس کو سائیڈ پہ کر دیے۔ اس طرح کے بے شمار کام وہ صدقہ جاریہ میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک کام ان میں سے صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے کیا، قبر کے اندر بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔
دوسرا کام فرمایا علم نافع، کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوئی ہنر دیا تھا، کوئی علم دیا تھا، کسی کام میں ملکہ دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کسی فرد کو اس نے وہ کام سکھا دیا، وہ علم سکھا دیا، تاکہ وہ علم ختم نہ ہو جائے، وہ ہنر ختم نہ ہو جائے، وہ آگے بڑھتا رہے اور امت کے لیے سہولت پیدا ہو، اور اس سے کئی گھروں کے چولہے جلیں اور آقا کی امت میں خوشحالی آئے، چاہے وہ علم ہو، چاہے کوئی ہنر ہو، کوئی فن ہو، وہ آگے منتقل کر دے، ڈیلیور کر دے۔ تو رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر بھی بندہ تو دنیا سے چلا جائے گا، مگر قبر کے اندر بھی اسے اس کا اجر ملے گا۔ اور تیسرا آج کی ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ ہے، میرے آقا نے فرمایا ولد صالح، والدین صالح یدعو لہ، کہ ولد صالح، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر بیٹا، انجینئر بیٹا، وکیل بیٹا، جسٹس بیٹا، جج بیٹا، بھلے وہ ہو، کوئی وکیل بنتا ہے تو ہو، کسی نے انجینئر بننا تو ہو، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو بھلے سے بنے، پروفیسر بننا ہے تو بن جائے، مگر ساتھ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ آقا نے فرمایا والدین صالح یدعو لہ، کہ ماں اور باپ کے جانے کے بعد ولد صالح، نیک بیٹا جب دست دعا بلند کرتا ہے تو قبر کے اندر بھی ماں باپ کو اس کا اجر ملتا ہے، قبر کے اندر بھی اسے اجر ملے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ بزرگ جو شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں، ان کو ڈائریکٹ، اور ہم بہت زیادہ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، قرآن کریم کی آیت اور مختصر اس کا مفہوم، تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور بچوں کے ذہن کے اندر قرآن کریم کے نقوش اور الفاظ کی برکت وہ قائم ہو اور نقش قائم ہو ان کے ذہنوں میں، تاکہ زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو بات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو عام فہم اور آسان، تو بحمد تعالی آج ہمارے 3 پارے مکمل ہو گئے، اگلے جمعۃ المبارک سے 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو حسب سابق آج پھر عرض کروں گا کہ آپ اپنی اولادوں کو سنوارنے کے لیے ہفتے میں 1 دن اپنے باقی مشاغل سے ٹائم نکالا کریں، خود بھی بر وقت تیاری کر کے آیا کریں، بچوں کو بھی ساتھ لایا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور کل جب ہم قبروں کے اندر چلے جائیں تو یہ بچے دعا کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ رہیں، وہ خلوص نیت سے 2 سورتیں پڑھ کر بھی دعا کریں گے تو اس کا بھی قبر کے اندر اجر ہوگا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 17 جون ہے، اور آج سے ٹھیک 8 سال قبل اس پاک سرزمین پر ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں۔ آپ سب واقف ہیں، جانتے ہیں، ظلم و بربریت کا ایک سیاہ باب رقم ہوا، اور مسلسل 8واں سال ہے ان غریب اور شہید لوگوں کے لیے انصاف کے لیے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ ہمارا قانون جو ہے، جسے بیچز آف دا ریچز، یعنی امیروں کی لونڈی کہا جاتا ہے، اور غالباً افلاطون نے یا ارسطو نے کہا تھا کہ یہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں اور بڑے بڑے جانور جو ہیں انہیں توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو مسلسل 8واں سال ہے، عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں۔ تو
ظلم و بربریت کی یہ ہولی کھیلی گئی، تو آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ان بھائیوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ آج کی اس نشست میں ہم درد دل کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کیس کو رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس دنیا میں انصاف ملے نہ ملے، لیکن تیری بارگاہ میں تو انشاءاللہ ضرور انصاف ملے گا۔ ہم جب تک زندہ ہیں اس انصاف کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ وہ 17 جون کے جو شہدائے ماڈل ٹاؤن ہیں وہ فقط کوئی تحریک منہاج القرآن کے کارکن نہیں، یہ وہ ٹیسٹ کیس ہے ہماری عدلیہ کا، ہماری عدالتوں کا اور ہمارے اداروں کا، کہ اگر اس کا انصاف ہو جاتا ہے تو پھر ہر غریب بچے بچی، ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے انصاف کے دروازے کھلنے کے چانسز ہیں۔ ورنہ امیروں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے، وڈیروں کے لیے، لٹیروں کے لیے، کرپٹ لوگوں کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں لگ جاتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے، غریب ننھے بچوں کے لیے وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بیچز آف دا ریچز، یہ ان غریبوں کو انصاف دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اور جنہوں نے یہ سانحہ بپا کیا یا جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہ مالک کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے، اس دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنائے اور کل آخرت کے دن بھی انہیں نشان عبرت بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز جمعہ کے بعد کچھ دیر تشریف رکھیے گا، انشاءاللہ چند منٹ ہم ان کے لیے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے اور دعا کریں گے۔ بہت شکریہ۔